دوستو آج سے تقریباً 44 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 نومبر 1979 کی صبح تقریباً 50,000 مسلمان نماز فجر کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ میں جمع تھے۔ جیسے ہی امام صاحب نے نماز پڑھانا شروع کی، کچھ لوگوں نے امام صاحب کو ایک طرف دھکیل دیا اور ان سے مائکروفون چھین لیا۔ مائکروفون چھیننے والا ایک عرب بدو تھا جس کا نام جہیمان العتیبی تھا، اور اس کے ساتھ اس کے پیروکار تھے۔ ان میں سے ایک شخص خالد الیامی نے پہلے سے تیار شدہ تقریر پڑھنا شروع کی۔ وہ کہنے لگا، مسلمانوں، ساتھیو، ہم آج امام مہدی کے آنے کا اعلان کرتے ہیں، جو زمین پر ظلم و جبر کو ختم کریں گے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ خالد الیامی نے کہا، ان گنت نظاروں نے مہدی کے آنے کی گواہی دی ہے۔ جسے سینکڑوں لوگوں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ جہیمان العتیبی نے مہدی کو خراج عقیدت پیش کیا اور فوراً ہی اس کے 200 کے قریب پیروکاروں نے اس کی تائید شروع کر دی۔ ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے۔ مسجد کے صحن کے بیچ تابوت رکھے ہوئے تھے۔ مکہ میں جو لوگ انتقال کر جاتے تھے، عام طور پر صبح کی نماز کے بعد ان کے جنازوں کی ادائیگی ایک معمول کی بات تھی، لیکن جہیمان اور اس کے ساتھیوں نے جب تابوت کھولے تو وہ ہینڈ گنز، رائفلوں اور دوسرے اسلحہ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ اسلحہ جلد ہی انہوں نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے اور نشانہ بازوں نے مسجد کی میناروں اور چھت پر سنائپر پوزیشنز لے لی، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اسلام کے مقدس ترین مقام پر قبضہ مکمل ہو گیا۔ مزاحمت کرنے والوں کو گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی جو کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے اور بہت کم عربی سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نمازیوں کے لیے یہ ایک انتہائی حیران کن بات تھی۔ وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی مقدس جگہ پر کوئی اس طرح اسلحہ لہراتے ہوئے قبضہ کرے گا۔ وہ غصے میں تھے اور خوفزدہ بھی تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خون کا ایک قطرہ بہانا بھی حرام تھا، مگر وہ بے بس تھے اور نہتے تھے اور یرغمال بنائے جا چکے تھے۔ ہر طرف راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اگرچہ وہ مختلف احادیث میں امام مہدی کی آمد کا تذکرہ سنتے آئے تھے، مگر اس طرح واقعہ رونما ہونے پر وہ ششدر رہ گئے۔ مسجد مکمل طور پر باغیوں کے کنٹرول میں تھی اور باغی سعودی حکومت کی اتھارٹی کو براہ راست چیلنج کر رہے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس قبضے اور قبضہ چھڑوانے کے لیے کیے گئے آپریشن کی مزید تفصیلات کی طرف جائیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔ دوستو، پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ قبضہ کرنے والے کون تھے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ باغیوں کا تعلق ایک مذہبی تنظیم سے تھا جس کا نام الجامعہ سلفیہ المحتسبہ تھا۔ یہ ایک بنیاد پرست تنظیم تھی جس کے بانی ایک معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز تھے۔ یہ تنظیم سعودی عرب میں مذہبی اور معاشرتی تبدیلیوں کے خلاف تھی۔ سعودی معاشرہ تیل کے دریافت کے بعد تبدیل ہو رہا تھا اور لوگوں کے پاس دولت آ رہی تھی، اور لوگ بجلی کا سامان، کاریں اور ٹیلی ویژن خرید رہے تھے۔ پردہ کم ہو رہا تھا اور معاشرتی روایات تبدیل ہو رہی تھیں۔ کچھ علاقوں میں مرد و عورت کا گھلنا عام ہو رہا تھا، لیکن JSM کے اراکین ان تبدیلیوں کے خلاف تھے۔ وہ سادگی سے زندگی گزارنے، قرآن کا مطالعہ کرنے اور احادیث کے مطابق زندگی گزارنے اور مذہب پر عمل کرنے کی تبلیغ کرتے تھے۔ JSM کے بانیوں میں سے ایک کا نام جہیمان العتیبی تھا، جس کا تعلق ملک کے وسط میں ایک علاقے سجیر سے تھا۔ وہ پہلے منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت میں ملوث رہا تھا، لیکن بعد میں مذہبی بن گیا تھا اور JSM کا ایک پرجوش مبلغ اور عقیدت مند بن گیا تھا اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے لگا۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ اسے جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ ایک نمازی، صالح اور ایماندار شخص بن گیا تھا، اور اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی، مگر ایک مذہبی رہنما کے طور پر وہ بہت کم تعلیم یافتہ تھا۔ وہ سعودی نیشنل گارڈ میں ایک سپاہی کے طور پر کام کر چکا تھا اور بعد میں یہی فوجی تربیت مسجد الحرام پر قبضے میں اس کے کام آئی۔ جب اس کی سرگرمیاں بڑھیں تو مختلف سعودی علماء سے اس کا تصادم شروع ہو گیا
اور حکومت کی طرف سے تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ جوہیمان صحرا کی طرف بھاگ گیا، جہاں اس نے سعودی شاہی خاندان پر تنقید کرتے ہوئے پمفلٹ شائع کرنا شروع کر دیے، جس میں اس نے معاشرے میں تبدیلی کو زوال سے تشبیہ دی اور سعودی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور مسلسل تنقید شروع کر دی۔ جوہیمان نے اس دوران ایک اور نرم گو، صالح اور نوجوان مبلغ جس کا نام محمد بن عبداللہ القحطانی تھا اور وہ اپنے اچھے اخلاق، عقیدت اور شاعری کے لیے مشہور تھا، اس کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ تم ہی مہدی ہو، کیونکہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، اور اس کی پیشانی کشادہ اور ناک پتلی اور خوبصورت تھی، اور احادیث میں امام مہدی کا یہی حلیہ بتایا گیا ہے۔ آخر کار جوہیمان العتیبی اس کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ نوجوان مبلغ خود کو مہدی سمجھنے اور مہدی کا کردار ادا کرنے لگا۔ اب ان دونوں نے مل کر مزید لوگوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ مہدی کے پیروکار بن جائیں۔ آہستہ آہستہ ان کے گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ اس دوران عتیبی نے اس نوجوان محمد بن عبداللہ کی بڑی بہن سے دوسری شادی کر لی، اور یہ اتحاد اور مضبوط ہو گیا۔ اب انہوں نے افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ مکہ کے سینکڑوں لوگوں نے محمد بن عبداللہ القحطانی کو مسجد الحرام کے صحن میں کھڑے اور اسلام کا جھنڈا اٹھائے دیکھا ہے۔ جوہیمان اور القحطانی کے پیروکار اس بات پر قائل ہونے لگے۔ عرب کے دور دراز صحرا میں جوہیمان اور اس کے پیروکار مسجد الحرام پر قبضہ کی تیاری کرنے لگے، اور اس طرح چند ماہ کی تیاری کے بعد انہوں نے 20 نومبر 1979 کی صبح اپنی کارروائی انجام دے ڈالی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ قبضے کے بعد کیا ہوا۔ پہل تو سعودی قیادت نے سست روی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ولی عہد شاہ فہد بن عبدالعزیز عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے تیونس میں تھے، اور شہزادہ عبداللہ جو کہ نیشنل گارڈ کے سربراہ تھے اور شاہی رہنماؤں کی حفاظت پر مامور ایلیٹ سیکیورٹی فورس کے ساتھ مراکش میں موجود تھے۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کی ذمہ داری سعودی وزیر دفاع شہزادہ سلطان اور بیمار سعودی بادشاہ شاہ خالد پر آن پڑی۔ سعودی پولیس پہلے تو اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہی کہ کارروائی کتنے بڑے پیمانے پر کی گئی تھی، اور انہوں نے پولیس کی 2 پیٹرولنگ کاریں مسجد کی طرف صورتحال جاننے کے لیے روانہ کی۔ جوں ہی وہ کاریں مسجد کے قریب پہنچیں تو میناروں پر بیٹھے نشانہ بازوں نے ان پر فائر کھول دیا، اور وہ فائرنگ کی زد میں آ گئیں۔ تب جا کر صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا، اور سعودی نیشنل گارڈ نے جلد بازی کرتے ہوئے مسجد کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ آپریشن بہادرانہ تھا، مگر تفصیلی منصوبہ بندی کے بغیر تھا، اس لیے جلد ہی ناکام ہو گیا اور فورسز کا کافی جانی نقصان ہوا۔ یہ واضح تھا کہ باغیوں نے اپنے قبضے کی تفصیلی منصوبہ بندی کی تھی، اور انہیں پسپا کرنا آسان نہیں تھا۔ نشانہ باز بہترین پوزیشن پر تھے اور ان کے پاس بہترین اسلحہ تھا۔ سعودی نیشنل گارڈز نے اب مسجد کے ارد گرد ایک حفاظتی حصار قائم کیا اور خصوصی کمانڈوز اور بختر بند دستے تعینات کر دیے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد جھڑپیں تیز ہو گئیں اور ہیلی کاپٹر فضا میں منڈلانے لگے، جنگی طیارے بھی فضا میں دکھائی دینے لگے۔ مسجد الحرام اس وقت بھی ایک وسیع و عریض عمارت تھی جو کہ ایک گولائی میں 2 منزلوں پر مشتمل تھی، اور جس میں کافی تعداد میں گیلریاں اور راہداریاں تھیں۔ اگلے 2 دنوں کے دوران سعودی یونٹوں نے داخلی دروازوں پر حملے کیے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر باغیوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ایک سعودی طالب علم عبد المنعم سلطان جو کہ اس وقت اندر محصور تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے جوہیمان کو قریب سے دیکھا تو وہ انتہائی پر اعتماد اور پرسکون تھا، اور وہ آدھا گھنٹہ یا تقریباً 45 منٹ اپنا سر ان کی ٹانگ پر رکھ کر سوتا رہا، جبکہ اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اگرچہ لڑائی کے 6 دن سعودی سیکیورٹی فورسز نے مسجد کے صحن اور ارد گرد کی عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، مگر باغی سینکڑوں کمروں اور نیچے کی کوٹھڑیوں اور بھول بھلیوں میں چھپ گئے تھے۔ سعودی فورسز نے ایک کے بعد ایک حربہ آزما لیا، مگر سب ناکام ہو گئے۔ یہ ایک محدود جگہ پر 1 to 1 تصادم تھا، ایک جنگی صورتحال تھی جس میں گولیاں دائیں بائیں سے گزر رہی تھیں۔ باغیوں نے دھوئیں کے بھاری بادل پیدا کرنے کے لیے قالینوں اور ربڑ کے ٹائروں کو آگ لگا دی تھی، اور ستونوں کے پیچھے گھات لگا کر سعودی فوجیوں پر فائرنگ کرنے لگے تھے۔ اموات بڑھنے لگیں اور سینکڑوں لوگ جاں بحق ہو گئے۔ سعودی افواج غیر منظم تھیں اور سعودی حکومت کو مدد کی ضرورت تھی۔
انہوں نے فرانس کے صدر ویلری گسکارڈ سے رابطہ کیا اور مدد مانگی، مگر اس میں ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ چونکہ مسجد الحرام ایک انتہائی قابل احترام جگہ ہے اور وہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے وہ براہ راست فرانسیسی کمانڈوز کو وہاں استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس سے عالم اسلام میں اشتعال پھیلنے کا خطرہ تھا، اور اگر خبر پھیل جاتی تو تیل کی عالمی منڈی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ فرانسیسی صدر نے انسداد دہشت گردی کے یونٹ GIGN کے 3 مشیروں کو خفیہ طور پر سعودی عرب روانہ کیا۔ فرانسیسی ٹیم نے طائف کے قریب ایک ہوٹل میں اپنا دفتر قائم کیا اور انہوں نے باغیوں کو نکالنے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پاک فوج کی مدد حاصل کرنے اور پاکستانی کمانڈوز کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا، اور ایک خصوصی پاکستانی کمانڈوز کا دستہ سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف سعودی علماء کی ایک کونسل نے سعودی حکومت کو مسجد کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک طاقت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ منصوبہ یہ بنایا گیا کہ مسجد کے تہخانے تک پہنچنے کے لیے ہر 50 میٹر کے بعد سوراخ کیے جائیں گے اور اندر گیس بھر دی جائے گی تاکہ اندر کی فضا کو سانس لینے کے لیے مشکل بنایا جا سکے۔ ان سوراخوں سے گیس اندر داخل کی گئی اور دھماکوں کے ذریعے پوری مسجد میں پھیلا دی گئی۔ مسجد کے اندر محصور عبد المنعم سلطان کے مطابق یہ ایک خوفناک صورتحال تھی۔ آوازوں سے یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ فائرنگ کی آواز ہے یا کھدائی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ القحطانی کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے نیچے 2 معمولی زخم تھے، مگر اس کا لباس گولیوں سے چھلنی تھا، مگر اسے یقین تھا کہ چونکہ وہ مہدی ہے اس لیے اسے کچھ نہیں ہو سکتا اور وہ ناقابل تسخیر ہے، مگر جلد ہی اس کا یقین بے بنیاد ثابت ہوا اور وہ فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ لوگ چیخنے لگے کہ مہدی زخمی ہے، مہدی زخمی ہے، اور چند لوگ اسے بچانے کے لیے اس کی طرف بھاگے، لیکن شدید آگ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا اور عبداللہ القحطانی مارا گیا۔ لوگوں نے جوہمان کو بتایا کہ مہدی مارا گیا ہے، مگر وہ زور زور سے چلانے لگا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ چھوڑنے والے ہیں، ان پر یقین نہ کرو۔ باغیوں کی حالت اب پتلی تھی، راشن ختم ہو چکا تھا اور کھجوریں بھی ختم ہو رہی تھیں، اسلحہ اور گولہ بارود بھی ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک چھوٹے کمرے میں جمع تھے اور فوجی چھت پر بنائے گئے ایک سوراخ سے ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتار ہو گئے۔ بالآخر 4 دسمبر کو یہ بغاوت ختم ہو گئی۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا، اور اس واقعے میں تقریباً 1000 سے زیادہ افراد مارے گئے، جن میں شدت پسند، فوجی اور نمازی شامل تھے۔ جوہمان اور اس کے ساتھیوں کو جلد ہی کیمروں کے سامنے پریڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ شہزادہ سعود الفیصل نے جوہمان سے سوال کیا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ یہ سب تقدیر تھی۔ صرف 1 ماہ بعد سعودی عرب کے 8 شہروں میں 63 باغیوں کو پھانسی دے دی گئی اور جوہمان کو سب سے پہلے پھانسی چڑھایا گیا۔ اگرچہ جوہمان مارا گیا، مگر معاشرے کی جدیدیت کے خلاف جو تحریک اس نے شروع کی تھی اس کا کافی گہرا اور دورس اثر ہوا۔ سخت گیر سعودی علماء نے سعودی شاہی حکومت پر دباؤ ڈالا اور جدیدیت کے خلاف اقدامات شروع کر دیے گئے۔ سخت پردہ، شرعی سزائیں اور محرم کی شرائط لاگو کر دی گئیں، اور ٹی وی پر سے خواتین پریزنٹرز کو ہٹا دیا گیا، اور سعودی معاشرہ دوبارہ ایک مذہبی قدامت پسند معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سلسلہ گزشتہ 40 سال تک جاری رہا، جب مارچ 2018 میں موجودہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 1979 سے پہلے ہم خلیجی ممالک کی طرح نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ خواتین کاریں چلاتی تھیں اور سعودی عرب میں فلم اور تھیٹر تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے محاصرہ کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ ایک واقعے نے ہمیں تبدیل کر دیا، اور انہوں نے دوبارہ ملک کو واپس 1979 سے پہلے والے ملک کی طرح بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔